جواب ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض جگہ گوشت آتا ہے، یہ آسٹریلیا سے آتا ہے، وہاں پیک ہوتا ہے اور اس پہ حلال لکھا ہوتا ہے، اور مسلمان دکاندار اس کو سیل کر رہا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا، اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کنفرم ہے کہ آسٹریلیا میں کوئی مسلمان کمپنی ہے جو اس کو جانور کو ذبح کرتی ہے، پھر وہیں سے وہ پیک ہوتا ہے اور پھر یہاں مسلمان کی دکان پر آتا ہے اور سیل آؤٹ ہوتا ہے، تو پھر تو اس کا استعمال بالکل جائز ہے۔ پہلے دور میں یقیناً یہ مسئلہ تھا کہ اگر مسلمان نے ذبح کیا لیکن درمیان میں کافر اس کو لے کر آپ کے پاس آ کر کہتا ہے یہ وہی گوشت ہے، تو اس گوشت کے حلال ہونے کے سلسلے میں کافر کی خبر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن وہ اس صورت میں تھا کہ جب گوشت کھلا ہوا ہو اور گمان ہو کہ اس کو بدل کر دوسرا لے آیا ہو۔ اب اس طرح کے سیل پیک گوشت ہوتے ہیں باہر کے، ان سیلز کو کھولنے کا تصور بھی نہیں ہے، بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ کنفرم ہے کہ آسٹریلیا میں، ملک کوئی بھی ہو، آسٹریلیا میں اگر کوئی مسلمان کمپنی ہے، وہاں کا سلاٹر ہاؤس میں مسلمان لوگ ہیں، باقاعدہ وہاں پر چیکنگ کے بعد حلال طریقے سے جانور ذبح ہوتا ہے، پھر پیک ہو کر آتا ہے، اور آسٹریلیا میں مسلمان دکاندار آپ کو دے رہا ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے استعمال جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کو اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ کنفرم ہے کہ کافر نے اس کو کاٹا ہے اور پھر چاہے مسلمان لے کر آئے ہوں اور مسلمان اس کو بیچ رہا ہو، چاہے اوپر حلال لکھا ہو، تو یہ حلال نہیں ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خود مسلمان دکاندار کو نہیں پتا، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، آسٹریلیا سے آتا ہے، اس پہ حلال لکھا ہوا ہے، مسلمان نے کاٹا ہے یا کافر نے، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ ایسی صورت میں استعمال نہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس پہ حلال لکھا ہوا دیکھ کر کہ حلال اسی صورت میں لکھا ہوگا جب گورنمنٹ اجازت دے گی کہ حلال لکھ سکیں بالفرض، کیونکہ گورنمنٹ باقاعدہ یہ تلقین کرتی ہے کہ سلاٹر ہاؤس میں ایک آدمی چیکنگ کے لیے ہوگا، باقاعدہ اس کو لائسنس جاری کیا جاتا ہے، وہ پروف کرتا ہے کہ ہاں یہاں حلال طریقے سے کاٹا جا رہا ہے، پھر اس کو جب پیک کرتے ہیں اس پہ حلال لکھتے ہیں۔ اگر اس طرح کا اہتمام ہے تو پھر بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور احتیاط کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن بس ایک اصول یہاں پر یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے یہ اصول نکالا گیا کہ جب ہر چیز سے نفع جائز ہے تو اس کا مطلب ہے ہر چیز ہمارے لیے حلال بھی ہے، اور ہر چیز کی اصل یہ ہے کہ وہ پاک بھی ہے۔ اب یقینی سی بات ہے جب اس آیت سے ہر چیز کا حلال ہونا اور پاک ہونا ثابت ہوا، تو اب کسی چیز کو اگر آپ حرام کہنا چاہتے ہیں یا ناپاک کہنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے، صرف اپنے گمان سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک طرف آیت ہے جو کہہ رہی ہے ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، پاک ہے، کیونکہ پاک سے نفع حاصل کر سکتے ہیں، حلال ہے، پاک ہے، تم استعمال کر سکتے ہو، یہاں قوی دلیل موجود ہے، اور آپ خالی اپنے گمان سے کہہ رہے ہیں شاید ایسا ہوا، شاید ایسا ہوا ہے، تو یہ آپ کا گمان اس آیت کے مقابلے آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو پھر آپ کو جواب میں کوئی ایسی دلیل لانی پڑے گی کہ جو ثابت کر دے کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ ناپاک ہے یا حرام ہے، اور اس کے لیے پھر یقینی سی بات ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ضابطہ لکھا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ حرام طریقے سے جانور کٹا یا مطلب کسی کافر نے کاٹا، اور اسی طریقے سے حرام ناجائز ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے، مثلا مسلمان نے کاٹا لیکن اوجھل ہو گیا، کھلا گوشت کافر لے کر آ رہا ہے، اس طریقے سے اگر کوئی صورتحال ہو تو، یا کوئی عادل شخص ہو، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازی ہے، باشرع ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ آ کے آپ کو بتائے کہ میں نے دیکھا ہے گوشت کسی کافر نے کاٹا ہے، تو پھر اس صورت میں تو یقیناً اس پہ بلیف کرنا ہوگا، اور یہ ایک شرعی دلیل ہے کہ آپ اس گوشت کو نہیں کھائیں گے۔ لیکن اگر آپ جیسے سعودی عرب لوگ جاتے ہیں، چکن آتی ہے، اب وہ دکاندار کہہ رہا ہے، مسلمان دکاندار ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے آتی ہے چکن، لیکن آ رہی ہے، سب کھا رہے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا یہ کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے نہیں۔ بعض لوگ اس میں گھس جاتے ہیں، تحقیقوں کے اندر بہت زیادہ ڈیپلی جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہے۔ تقوی کا دیکھیں ایک تقویٰ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ جہاں پر اس طرح کا عموم بلوہ ہو کہ بہت زیادہ چیز یوز ہو رہی ہو، وہاں فتوے پر عملی بہتر ہوتا ہے۔ یہ کوئی میں کھانے پینے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں جی دیکھ کھانے پینے کی باری آئی نا تو ایسا کہہ دیا، نہیں، بلکہ یہ شرعی تقاضا ہے کہ آپ کو گہرائی کے ساتھ کسی چیز کی تحقیق کی حاجت نہیں ہے۔ ورنہ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ جتنے بھی لوگوں کی دعوت پر جاتے ہیں، کیوں نہیں تحقیق کرتے کہ آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے، کہاں سے کمایا آپ نے، صحیح طریقے سے کماتے نہیں کماتے، اوپر نیچے کی آمدنی تو نہیں لے کر آتے، یہ کھانا کون سے کھانے کا بنایا ہے، یعنی کون سے پیسے کا ہے، حرام پیسے کا تو نہیں ہے، تو پھر کریں اچھی طرح تحقیق، ہر چیز کے اندر کریں۔
گھس جائیں پھر مالک کو بالکل مطلب اس کی گہرائی میں چلے جائیں چیزوں کی اور اچھی طرح تحقیق کریں. لیکن یاد رکھیں ہمارے علماء نے اس طرح کی انویسٹیگیشن کو، تحقیق کو سخت ناجائز کہا ہے، کیونکہ اس سے سامنے والے کی دل آزاری ہوگی. ہاں اگر وہ حرام ہی کماتا ہو، شراب خانہ چلاتا ہو، ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ کو نہیں پتا تو تحقیق کی حاجت بھی نہیں، کھا لیں آپ کے لیے بالکل جائز ہے. اسی طریقے سے آپ کسی جگہ پہنچتے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ یہ صحیح طریقے سے کاٹا گیا ہے نہیں کاٹا گیا، مسلمان اس کو بیچ رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے مجھے نہیں پتا صحیح طریقے سے کاٹا گیا نہیں کاٹا گیا، آپ اس کو حلال سمجھ کے کھا سکتے ہیں، بالکل کوئی گناہ کا اس میں شائبہ تک نہیں ہے. میں نے کئی بزرگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جو صاحب تقوی کہلاتے ہیں، پرہیزگار ہیں، مشائخ ہیں، میں نے ان کو مختلف جگہوں پہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور خود الحمدللہ میں ایز اے مفتی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ کیسے کاٹا جاتا ہے، اور یہاں پہ گمان بھی نہیں چلے گا یار 10 سلاٹر ہاؤس میں سب میں غلط کاٹتا ہے، 11ویں بھی ایسا ہوگا، بالکل گمان سے تو آپ کسی چیز کو ناپاک کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے ہندوستان میں دیکھ لیجئے کہ کثیر دکانیں ہیں جو غیر مسلمین کی ہیں، مطلب مٹھائیاں وغیرہ ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اور وہ پاکی ناپاکی کا اتنا لحاظ بھی نہیں کرتے جتنا مسلمان اعتبار. لیکن کیا وہاں پہ ان چیزوں کو لے کے کھانا جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے. وہاں علماء نے بالکل جواز کا فتویٰ دیا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ واقعی جو مٹھائی آپ کھا رہے ہیں اس میں کوئی ناپاک چیز ملائی ہے نہیں ہے، کس طریقے سے بنائی کس طریقے سے نہیں. تو بالکل اس طرح زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں. بعض لوگوں نے اپنا مشغلہ یہ بنا لیا ہے کہ اس طرح کے نکتے نکال کے قوم کو پریشانی میں، اضطراب میں مبتلا کیا جائے، اور جب قوم کہتی ہے ہمیں حل بتاؤ، حل کوئی بھی نہیں ہے. اضطراب اور پریشانی میں مبتلا کیا اور حضرات نکل گئے. اب لوگ پریشان بیٹھے ہوئے کہ کریں تو کریں کیا، کھائیں نہ کھائیں، کیا کریں کیا نہ کریں. بس صحیح جواب آپ کو جو ہم نے دیا وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کنفرم پتا ہے کہ کافر نے کاٹا ہے تو اور غلط طریقے سے کٹا ہوا ہے، نہ استعمال کریں. اگر آپ کو کنفرم ہے کہ مسلمان نے صحیح طریقے سے کاٹا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اور اگر نہیں پتا کہ کس طرح کٹا ہے کس طرح نہیں، اور کس نے کاٹا ہے کس نے نہیں کاٹا، اور مسلمان اس کو سیل آؤٹ کر رہا ہے، مسلمان ملک سے وہ چیز آئی ہے، تو پھر آپ بالکل اعتماد کر کے کھا سکتے ہیں. ہاں اگر مسلمان کو نہیں پتا بیچ وہ رہا ہے لیکن کسی غیر مسلم ملک سے آئی ہے تو پھر اس میں کھانے میں احتیاط کر لی جائے. یہ 4 صورتیں ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ بہت بہتر رہے گا. ایک ہی کہتے ہیں ایک اور یہ آفر کویسچن تھا، اور یہ بہت ہی زیادہ جو حج پہ جاتے ہیں عمرے پہ جاتے ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہیں کہ سعودی عرب میں مرغی کھانا کیسا ہے، کہ وہاں مرغی کھائیں یا نہ کھائیں. کیونکہ مشہور یہ ہے کہ غیر ممالک سے، غیر مسلم ممالک سے مرغی آتی ہے، وہ امپورٹ کی جاتی ہے، یا پھر وہاں جو سلاٹر ہاؤسز ہیں اس میں مشینی ذبیحہ ہوتا ہے کہ وہ ہر مرغی کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھ رہے ہوتے، ریکارڈنگ چلا دی جاتی ہے، اور بس ایک دفعہ بٹن آن کر دیتا ہے آپریٹر اور پھر مشین خود بخود چلتی رہتی ہے، مرغی آتی رہتی ہیں اور کٹتی جاتی ہیں. تو کیا ایسی مرغیاں کھانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں اگر کسی مقام پر باہر کے ممالک سے یعنی کافر ملک سے مرغیاں آ رہی ہوں، بہت سارے سلاٹر ہاؤسز میں مرغیاں غیر شرعی طور پہ ذبح کی جا رہی ہوں، اس کے باوجود بھی جو مرغی آپ کے سامنے آئے گی، مثلا آپ ہوٹل میں گئے ٹیبل پہ آپ کے سامنے مرغی آئی، اس کے بارے میں، اس مرغی کے بارے میں جب تک آپ کو یقین کامل حاصل نہ ہو کہ یہ غیر شرعی طریقے سے ذبح کی گئی ہے، آپ کے لیے اس کا کھانا حلال ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے اے لوگو تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. اس آیت سے یقینی طور پہ یہ علم حاصل ہوا کہ ہر شے ہمارے لیے حلال ہے، ہر شے پاک ہے. اب اس سے جب یقینی علم حاصل ہو گیا تو اس یقین کو زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کوئی یقینی دلیل ہی درکار ہوتی ہے، کیونکہ مشہور مسلمہ قاعدہ ہے کہ الیقین یزول بالیقین، یقین یقین سے ہی زائل ہوگا. اور دوسرا مسلمہ قاعدہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک مرغی آئی، گمان یہ ہے کہ جی باہر سے بھی آ رہی ہیں مرغیاں اور یا سلاٹر ہاؤسز میں غیر شرعی طور پہ کٹ رہی ہیں، لیکن یہ جو آپ کے سامنے مرغی آئی کیا یہ واقعی کسی کافر نے کاٹی تھی، کافر ملک سے آئی تھی، یا سلاٹر ہاؤس میں غیر شرعی طور پر کٹ کے آئی ہے؟ اب آپ کہتے ہیں غالب گمان ہے میرا شاید ایسا ہوا ہو، شاید، تو یہ شک ہو گیا، اور آیت یقینی طور پہ آپ کو اس کو حلال کہہ رہی ہے تو آپ کے شخص سے وہ یقین زائل نہیں ہوگا، لہٰذا اس کے لیے حلال کا حکم ہوگا.
اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ تقوی آپ اپنی ذات کے لیے اختیار کر سکتے ہیں، اگر آپ کا دل نہیں مان رہا آپ نہ کھائیے اس کو، لیکن آپ اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ مرغی کھانا ناجائز ہے۔ جو اس کا فتویٰ دے گا اس کا مطلب وہ شریعت کے معاملے میں بہت جرأت مند ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ چاہے لاکھوں مرغیں ناجائز طریقے سے کٹ رہی ہوں، اصل حکم اس مرغی کا معلوم کرنا ہوگا جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، اور وہ مرغی جب تک آپ کو یقین کامل حاصل نہ ہو جائے کہ یہ حرام طریقے سے کٹی ہے اس کو حلال ماننا واجب ہے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرا دل مقام حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کو بتا رہے تھے کہ کسی بھی جگہ اگر بالفرض بہت سارے سلاٹر ہاؤسز میں غلط طریقے سے مرغی کٹ رہی ہو، اور اسی طرح باہر کے ملکوں غیر مسلم ممالک سے مرغی اپنے ملک میں لائی جا رہی ہو، درآمد ہو رہی ہو، پھر بھی جو مرغی آپ کے سامنے آئی اس کے بارے میں آپ حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ ناجائز ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ ہر سلاٹر ہاؤس میں غلط طریقے سے ہی کٹ رہی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے کون سا 24 گھنٹے وہاں پہ کھڑے ہو کر ہر مرغی کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا یہ افواہیں ضرور ہوتی ہیں، ان کا اعتبار اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ یقین کامل اس مرغی کے ناجائز ہونے پر یقین کامل حاصل نہ کر لیں۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آیت سے یقینی طور پر معلوم ہوا کہ ہر چیز ہمارے لیے حلال اور پاک ہے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ حرام یا ناپاک کا حکم اسی وقت لگے گا جب اسی آیت کے مقابل کسی یقینی دلیل سے آپ ثابت کر دیں کہ یہ حرام ہے یا ناپاک ہے۔ اب یقینی دلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ نمبر ایک، آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ جو مرغی آپ کے سامنے آئی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، آپ اگر سلاٹر ہاؤس میں گئے آپ نے دیکھا سینکڑوں مرغیاں غلط طریقے سے کٹ رہی ہیں، اس کے باوجود جب آپ ہوٹل پہنچے اور آپ کے سامنے مرغی آئی، اس مرغی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ مرغی حرام طریقے سے ہی کٹی ہے، کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس کے بارے میں گمان، وہاں یقین ہے یہاں گمان۔ تو بہرحال اگر آپ نے مرغی کو دیکھا کہ آپ کے سامنے غلط طریقے سے کٹی اور نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئی، آپ کے سامنے ہی آپ پکر یہاں پر آ گئی ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے آنکھوں سے، یہ کھانا حرام ہوگا۔ اب آنکھوں سے دیکھنا یقین دلواتا ہے۔ اسی طرح کوئی عادل شخص، نیک پرہیزگار متقی، کبھی اس کی زبان سے جھوٹ نہ نکلا ہو، وہ شخص اس بات کی گواہی دے کہ جو مرغی آپ کے سامنے پڑی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مرغی غلط کٹی ہے، غلط طریقے سے، یا غیر مسلم ملک سے آپ کے سامنے آئی ہے، تو پھر اس عادل شخص کی گواہی کو قبول کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی عادل شخص کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اکثر سلاٹر ہاؤسز میں غلط طریقے سے کٹ رہا ہے، اکثر مرغیاں باہر سے آ رہی ہیں، لہٰذا اس مرغی کو نہ کھاؤ، اس صورت میں عادل کی یہ بات یقین پیدا نہیں کرے گی، فقط ایک گمان پیدا کرے گی جو اس آیت کے یقین کے مقابل آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ جو ہوٹل والا ہے یا جو کمپنی جو بھیج رہی ہے اس کا کارندہ آپ کے سامنے ہے، ہوٹل والا مسلمان ہے، عادل ہے آپ کے پاس، وہ کہتا ہے کہ ہم اسی سلاٹر ہاؤس سے لائیں اور ہمارے سامنے یہ غلط مرغیاں اس طرح کٹ کر آئی ہیں، تب اس کی گواہی کا بھی اعتبار آپ کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ اس پر ناجائز کا، ناپاک کا فتویٰ لگا دیں۔ تقوی میں نے کہا کہ آپ کی مرضی آپ نہ کھائیں، اور پھر میں گزارش کرتا ہوں ایسے حضرات سے کہ جو بغیر شرعی دلیل کے، بغیر فقہی ضابطوں اور اصول کا لحاظ کیے فوراً حرمت کا حکم لگا دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کو حرام کرنا اسی طرح حرام ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حلال کرنا۔ یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، یہ کوئی تقوی نہیں ہے کہ ہم فتوے ایسے دینا شروع کر دیں کہ لوگوں کی زندگیاں تنگ ہو جائیں۔ تو لہٰذا اچھا پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا ہم تحقیق کریں؟ جواب یہ ہے تحقیق کی حاجت بھی نہیں ہے، شریعت نے ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ آپ یہ تحقیق کریں کہ جو مرغی آپ کے سامنے آئے ہوٹل والے سے پوچھے کہاں سے آئی، کہاں سے لے کر آئے ہو، نہیں، اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں معلوم تو آپ کھا سکتے ہیں۔ تو میں اکثر ایسے لوگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آخر مرغی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، باقی چیزیں بھی تو ہیں نا، اور دیگر اپنے ملک میں آپ دیکھ لیں یہاں تو گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، کتوں کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو شاید بغیر بسم اللہ تکبیر پڑھے ذبح کر رہے ہوں۔ تو اگر گمان پر ہی آپ نے چلنا ہے تو پھر گمان پر جب آپ چلیں گے تو ہر چیز کھانا آپ کے لیے مشکوک ہو جائے گی، تو لگائیے اپنے گمان کے مطابق ہر چیز پر حرمت کا فتویٰ۔ دکانداروں سے پہلے معلوم کریں کہ تم نے جو بے کر کے چیز لے کر آئے وہ کون سی بے تھی، بے صحیح تھی، بے باطل تھی، بے مکروہ تھی یا بے فاسد تھی، کس طریقے سے تم نے سودا کیا ہے، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ آپ یہ چیز خرید کے لائے ہو، ہمیں بتاؤ تاکہ پھر ہم یہ چیز کو خریدیں۔
اسی طریقے سے اگر آپ مالک مکان ہیں، دکاندار کو کسی شخص کو اپنی دکان کرائے پہ دینا چاہتے ہیں، مالک مکان ہے، مکان کرائے پہ دینا چاہتے ہیں، تو پہلے پوچھیں اس شخص سے کہ تم اس میں کیا کیا کرو گے، کون کون سا فیل کرو گے۔ اگر ایک گھر میں رہنے والا ایک کرایہ دار یہ کہتا ہے کہ میں اس میں فلاں فلاں گناہ کا کام بھی کروں گا، تو پھر تقویٰ تو یہ کہتا ہے کہ اس کو مکان بھی کرائے پر نہ دیا جائے۔ کیا ایسا سب کریں گے؟ تو اس لیے بعض اوقات ہم اپنے تقوی کی تمام تر لگامیں اور اس کے چہرے مرکوز کر دیتے ہیں کسی ایک شے پر، اور دوسری تمام چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ متقی کی شناخت اور پہچان اور علامت تو نہیں ہے۔ متقی تو وہ ہے جو ہر چیز کے اندر پھر تقوی اختیار کرے۔ بعض چیزوں میں کوئی پرواہ نہیں ہے اور بعض چیزوں میں اتنا تقوی۔ آپ دعوت کھانے جاتے ہیں، کبھی پوچھا ہے کسی مالک اس میزبان سے کہ آپ نے کہاں سے کمایا ہے، کس طریقے سے، کیا ذریعہ آمدنی ہے، صحیح طریقے سے آپ کما کر لائیں کہ نہیں لائیں؟ یہ مشکوک کھانا کھا کے کہیں ہم بھی ایسا نہ ہو کہ روحانی اعتبار سے بہت پیچھے ہو جائیں؟ نہیں کیا۔ اور یقین، اور بلکہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ ایسی تحقیق کرنا ہی گناہ ہے کہ جس سے میزبان کی دل آزاری ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو تحقیق کی حاجت نہیں، آپ جا کے مرغی کھا سکتے ہیں وہاں پر، اور اگر کسی مرغی کو اپنی آنکھوں سے آپ نے غلط طریقے سے کٹتے دیکھا، یا پیکنگ کے ساتھ مرغی آئی ہے، وہ باہر کے ملک کی مہریں اس پہ لگی ہوئی ہیں، یا کھلانے والا ہوٹل والا خود یہ کہتا ہے کہ یہ غلط طریقے سے کٹی ہوئی میں آپ کو کھلا رہا ہوں، تو پھر اس سے اجتناب کرنا واجب ہوگا، ورنہ تقویٰ اپنے ذات تک محدود رکھیں، فتویٰ اس کے حلال پر ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ